السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو براس ٹیکس. آئی ایم یور ہوسٹ مریم چودھری اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ڈیفینس اینڈ سیکورٹی اینالسٹ زید احمد صاحب. دس از دا 6th ایپیسوڈ ان دا سیریز آف اکنامک ٹیررزم. لاسٹ پروگرام کے اینڈ میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کیسے ویسٹرن سوسائٹیز کا سوشل اور مورل فیبرک تباہ کیا گیا. اسی ڈسکشن کو آج ہم جاری رکھیں گے. زید صاحب پلیز ٹو کنٹینیو. یہ دیکھیے مریم، جس طرح ہم نے پچھلے پروگراموں میں جو تفصیل ڈسکس کی کہ انہوں نے اکنامک ٹیررزم کے ذریعے اپنے معاشرے پر کس طرح قبضہ حاصل کیا. اکنامک ٹیررزم کی وہ پالیسیز جو یہ دنیا میں ڈپلوائے کر رہے ہیں، جس میں فوڈ سپلائی کنٹرول کرنے سے لے کر پوری دنیا کو غلام بنانے کی اسٹریٹجی، حتیٰ کہ لیڈنگ اپ ٹو ون گلوبل گورنمنٹ جو یہ اسرائیل میں بیٹھ کے پوری دنیا پر حکومت چلائیں گے، اس طرف جو ان کی ڈائریکشن جا رہی ہے. مگر اس سارے پروسیس کو اچیو کرنے کے لیے مغرب میں ان کو ایک ایسا معاشرہ بھی تشکیل دینا تھا کہ جو ان کے اس نظام کی مزاحمت نہ کر سکے، یعنی ان کو ریزسٹ نہ کر سکے. ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے کہ مغرب کے اس معاشرے پر انہوں نے غلبہ کس طرح حاصل کیا، یعنی ان کے سوشل فیبرک کو، ان کے مورل فیبرک کو، ان کی فیملی لائف کو کس طرح تباہ و برباد کیا. یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ مغرب کے ساتھ ہم مثال لیں گے جاپان کی، کیونکہ جاپان ایک ایسا ملک تھا جس نے دوسری جنگ عظیم کے بعد ان کے زائنسٹ اکنامک ماڈل کو 100% اڈاپٹ کر لیا، اور اس کے نتیجے میں آج جاپان کو کیا بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہی ایکسپیریمنٹس اور ماڈل یہ مسلمان معاشروں میں اور پاکستان میں بھی کرنا چاہ رہے ہیں. ایک دفعہ آپ ان کا گیم پلان سمجھ جائیے، ان کی لینگویج سمجھ جائیے، ان کی زبان سمجھ جائیے جو یہ استعمال کر رہے ہیں، ان کے جو ویپنز ہیں، ان کے جو ہتھ کنڈے ہیں جو یہ استعمال کر رہے ہیں، پھر اس کا رسپانس ڈیولپ کرنا آسان ہوتا ہے. ہمیں بہت ساری، ہم پھر کہیں گے، بہت ساری ای میلز ہمیں آ رہی ہیں ویورز کی طرف سے کہ صاحب ہمیں حل بتائیے ان مسائل کا کیا ہے. دیکھیے، ہم نے ابھی اپنی بات مکمل نہیں کی ہے، حل ہم آخر میں بتائیں گے انشاءاللہ. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہماری نوجوان نسل کو بھی ہماری تاریخ سے وہ لا علمی ہے، ناواقفیت ہے. وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ پچھلے کئی سو سال میں ہماری تاریخ میں کیا ہوتا چلا آیا. آج مغرب کی تہذیب آنکھوں کو خیرہ کیے ہوئے، ڈیزل کیے ہوئے لوگوں کو، لوگ مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں. مغرب کی جمہوریت بھی ٹھیک ہے، مغرب کو ان کی ویلیوز اڈاپٹ کرتے ہیں. مغرب کو تہذیب یافتہ قوم کہا جاتا ہے، ترقی یافتہ قوم کہا جاتا ہے. جس قدر خون ان کے ہاتھوں سے ٹپک رہا ہے، جتنی غلیظ یہ تہذیب ہے، جتنی ناپاک اس کا کردار ہے، اور جیسا پوری دنیا کی انسانیت میں جس طرح قتل و غارت اور تباہی اور بربادی انہوں نے برپا کی ہے، ابھی ہم نے اس کا صرف ایک چھوٹا سا چہرہ آپ کو دکھایا ہے. ان کی اکنامک ٹیررزم، جس کی دوسری ڈائمینشنز ابھی ہم اگلے 2-3 پروگراموں میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اس کے بعد وی ول کم ٹو دی سولوشنز. دیکھیے، ایک دفعہ جب یہ واضح ہو جائے کہ یہ تہذیب اتنی غلیظ ہے کہ کوئی سولوشن اس کی طرف سے دیا ہوا ہم قبول نہیں کریں گے، تو پھر ہمارے لوگوں کو بھی یہ قبول کرنا آسان ہو جائے گا کہ آلٹرنیٹس ہیں کیا. اب اگر ہم، کیونکہ اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں کم از کم پچھلے 150 سال کی پروپیگنڈا وار کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، ان کی تہذیب کی جو ڈومینیشن ہمارے اوپر رہی ہے، اس کے ذریعے ہماری فکروں کو، ہماری سوچوں کو تبدیل کر دیا گیا ہے. لوگ یہ سوچنے سے قاصر ہیں کہ مغربی تہذیب کے علاوہ بھی کوئی آلٹرنیٹ سسٹم ہمارے پاس ہو سکتا ہے. ایک کمپلیکس کا شکار کر دیا گیا، مرعوب ہو گئے لوگ. یعنی انڈیا کے خلاف تو ہمارے بڑے لوگ آنکھوں سے آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، لیکن جب امریکہ اور مغرب اور انگریز سے بات کرنی ہوتی تو ہکلا جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہم پر حکومت کر کے جا چکا ہے، اس لیے کہ اس کی تہذیب کو ہم ڈومیننٹ تہذیب سمجھتے ہیں. ابھی تک ہمارے یہاں براؤن صاحب ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جو ظاہر میں کالے ہیں لیکن اندر سے گورے ہیں، اور انگریز ہیں، اور انگریز کو نعوذ باللہ اس کی ہر چیز کو خدا سمجھتے ہیں. تو ہم نے ابھی اپنی بات مکمل نہیں کی ہے. ہم آپ کو صرف وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ مغربی تہذیب جس چیز کو ہاتھ لگاتی ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. اس کا اکنامک سسٹم، جس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ دنیا میں جنگیں برپا کرتے ہیں، فوڈ سپلائیز کنٹرول کرتے ہیں، مگر یہاں رکتے نہیں ہیں. قوموں کے اخلاقیات، ان کی دین، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، اس کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھیے، اور یہ کس طرح کرتے ہیں؟ انہوں نے پرٹیکولرلی خاص طور پہ آج مغرب معاشرے کا حال یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر، روحانی طور پر، اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے. اٹس اے مورلی بینکرپٹ سوسائٹی، ریلیجسلی بینکرپٹ سوسائٹی. ان کا جو انسٹیٹیوشنز ہیں، انسٹیٹیوشنز آف فیملی، انسٹیٹیوشن آف کہ یہ بات کہ بزرگوں کو، ماں باپ کو، بوڑھوں کا دھیان کیا جائے، یہ بات کہ اولاد کے ساتھ محبت ہو، فیملی یونٹس ہوں، شادی کا انسٹیٹیوشن جہاں پہ میاں بیوی مل کر ایک خاندان ریز کرتے ہیں، ان ساروں کا بیڑا غرق کرایا جا چکا ہے. یہ ہوا کس طرح؟ آپ کو بڑی غیر معمولی بات آج ہم بتائیں گے. راک فیلر، راک چائلڈز کی طرح کی ایک اور یہودی فیملی ہے، بہت بڑی فاؤنڈیشن ہے اس کی، راک فیلر فاؤنڈیشن، پوری دنیا میں یہ پروجیکٹ اسپانسر کرتے ہیں. امریکہ میں انہوں نے یہ دیکھا جب ان کی 50s 60s وغیرہ کی اور اس سے پہلے کی دہائیاں تھیں کہ جب یہ انڈسٹریل ریولوشن امریکہ عروج پہ جا رہا تھا اور ان کی انڈسٹریز کو اور ان کی فیکٹریز کو ورکرز کی ضرورت تھی،
امریکہ میں اس زمانے میں بھی بڑے اچھے عیسائی رہا کرتے تھے, بڑا اچھی ویلیو سسٹمز تھیں. جو کانسیپٹ اس وقت ایک ٹپیکل امریکن فیملی کا تھا کہ ماں باپ بچے اور ایک کتا ان کے ساتھ, اور وہ ایک دیر لیونگ ہیپیلی ایور آفٹر, وہ کیفیت امریکن معاشرے میں بھی تھی. 1930s اور 40s میں حال یہ تھا کہ 80% امریکن زمین کے ساتھ رہا کرتے تھے, فارمرز تھے. انہوں نے جب پوری دنیا میں اپنا ایک اکنامک سسٹم ایکسپورٹ کرنا شروع کیا, اپنی پروڈیوس ایکسپورٹ کرنا شروع کی, ان کو فیکٹریوں میں ورکرز کی ضرورت تھی. راکفیلر فاؤنڈیشن نے ایک پوری کیمپین لانچ کی جس کو وومنز لب کہا جاتا ہے, یعنی وومنز لبریشن, فیمنسٹ موومنٹس. یعنی یہ بات حقوق نسواں کی تحریکیں, اس بات کہ عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے. عورتوں کو بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ وہ گھروں میں بستی ہیں, گھروں میں رہتی ہیں, اپنی فیملیز کے ساتھ وقت گزارتی ہیں, لہذا عورتوں کو بھی گھروں سے باہر نکالا جائے. میڈیا ان کا تھا. دیکھیے ظاہراً یہ نعرے بڑے اچھے لگتے ہیں کہ صاحب ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آدھی آبادی جو عورتوں کی ہے وہ بھی ترقی کرے, وہ بھی باہر نکلے گھروں سے اور فیکٹریوں میں کام کرے اور ملازمتیں کرے. ان کا مقصد بڑا ناپاک تھا اس کا, اور یہ خود اکنالج کرتے ہیں. ان کے اپنے یہودی اب یہ بات منہ سے بولتے ہیں اور ہنستے ہیں کہ ہم نے مغرب کے معاشرے کا کیا حشر کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب مرد کام کیا کرتے تھے, ہم صرف مردوں کی انکم ٹیکس, آمدنی کو ٹیکس کیا کرتے تھے, کیونکہ اور مرد قرض لیا کرتے تھے, مرد بینکوں سے ڈیل کرتے تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ صاحب ملک کی باقی آبادی کو ہم کس طرح مقروض کریں, کس طرح گھروں سے باہر نکالیں. جب فیکٹری میں آئیں گے, کام کریں گے, پروڈکشن بڑھے گی, ان کی آمدنی عورتوں کی آئے گی, انڈیپینڈنٹ انکم ہوگی, عورتیں مردوں کے تعلقات سے آزاد ہونا شروع ہو جائیں گی. دوسرا, ان کی آمدنی پہ ٹیکس کرنا شروع کریں گی یہ. اور تیسرا یہ کہ عورتیں بھی پھر وہی کریڈٹ کارڈ استعمال کریں گی اور قرضے لینا شروع کریں گی. نہیں, پہلے جو آدھی آبادی مقروض تھی اب پوری آبادی مقروض ہوگی. اور پھر اگلی بات کہ جب مرد اور عورت, میاں اور بیوی دونوں فیکٹریوں میں کام کریں گے تو بچوں کو کون پالے گا؟ نتیجتاً انہوں نے پبلک سکولز کا ایک نیٹ ورک بچھایا جس کا مقصد یہ تھا کہ کنڈر گارٹن سے لے کے نرسری سے لے کر پرائمری کلاسز سے لے کر بچوں کو اسکولوں میں داخل کرا دی ہے. نتیجہ مرد اور عورتیں, میاں اور بیوی, ماں باپ یہ فیکٹریوں میں کام کرتے تھے, بچے پبلک اسکول میں پڑھتے تھے, جہاں پہ انہوں نے پورا فکر تبدیل کر کے رکھ دی ان بچوں کی. ان کو اپنے اس معاشرے میں اس طرح انٹیگریٹ کر کے رکھ دیا. جو نسل نکالی انہوں نے امریکنز کی 40, 50, 60, 70 کی دہائیوں میں, وہ ایک ایسی کنفیوز نسل تھی کہ جو ان کے اکنامک سسٹم کو چیلنج نہیں کر سکتی تھی, جس کو صرف وہی معلوم تھا جو انہوں نے پڑھایا اپنی کتابوں میں. اس نسل کا اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق تباہ و برباد ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شادیاں ٹوٹنے لگیں, ڈیورسز کا ریٹ بڑھ گیا, اور جو انسٹیٹیوشن آف میرج تھا اس کا حال یہ ہوا کہ جب فیملیز ریز نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو فیملیز ریسپانسبلٹی لگنے لگی, مصیبت لگنے لگی, عذاب برپا ہونے لگا ان کے لیے. نتیجتاً جو برتھ ریٹ تھا, گروتھ ریٹ تھا, جو پاپولیشن گروتھ ریٹ تھا ان پوری مغرب سوسائٹیز میں تقریباً آلموسٹ 1 یا 1 سے اوپر یا 0 کے قریب پہنچ گیا. یعنی دوسرے لفظوں میں ان سوسائٹیز میں نئی نسل پیدا نہیں ہو رہی تھی, جو بڑے لوگ تھے وہی بوڑھے ہوتے چلے جا رہے تھے. یعنی ہم مثال آپ کو صرف جاپان کی دیتے ہیں. 1945 کے بعد جاپان نے جو اکنامک ماڈل اڈاپٹ کیا, دنیا آج دکھاتی ہے کہ جاپان کی طرح کتنی ترقی ہے جاپان کی. جاپان پوری دنیا کی فیکٹری بنی ہوئی ہے. لوگ تو پاکستان میں مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں نیوکلیر ویپنز ہمیں ڈسپوز کر دینے چاہیے اور پاکستان کو جاپان کی طرح ہو جانا چاہیے. اب ذرا یہ دیکھیے کہ جاپان نے قیمت کیا ادا کی اس کی. جاپانی معاشرہ ٹریڈیشنل ایک بالکل ایسٹرن معاشرہ تھا, جب محبت اور پیار اور خاندان اور تعلقات کی بڑی روایات تھیں. 45 کے بعد جو حشر نشر کیا ہے انہوں نے جاپانی معاشرے کا, اس وقت جاپان میں حال یہ ہے کہ بچوں کی تعداد, جو یوتھ ہیں, جو نوجوان ہیں, ان کی پرسنٹیج 20 سے 25% رہ گئی ہے. 70% کے قریب بوڑھے ہیں, اس لیے کہ بچے پیدا نہیں کیے انہوں نے, فیملیز ریز نہیں کی, فیملیز تباہ و برباد ہو گئی. جاپان میں بچے نہیں ہیں. حال یہ ہے اس ملک میں کہ پچھلے 10 سال سے آلموسٹ ہر سال وہ 300 اسکول بند کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اسکولوں میں داخلہ کرنے کے لیے بچے نہیں ہیں. اور جو 20-25% اس وقت نوجوان وہاں کام کر رہے ہیں, وہ 80% بوڑھوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. یعنی ان کے پاس, اور جاپانی سوسائٹی اتنی فیئرسلی پراؤڈ ہے کہ وہ باہر سے امیگرینٹس کال نہیں کر رہے ہیں. باہر سے امیگریشن جاپان کے اندر نہیں ہو رہی ہے. نتیجتاً جاپان میں فیکٹریوں کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے, اسکولوں میں بچے نہیں ہیں داخل کرانے کے لیے, معاشرہ تباہ و برباد ہو چکا ہے, اور یہی حال مغرب کا ہو رہا ہے. جی زید صاحب, جاپانی سوسائٹی پہ ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن اس سے پہلے وی ہیو ٹو کٹ ٹو اے شارٹ بریک.